إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے. تو یہاں پہ انا نحن نزلنا الذکر، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بجائے لفظ ذکر کا استعمال فرمایا، اور جس میں سب سے پہلے قرآن مجید آتا ہے ذکر کے اندر، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، احادیث مبارکہ کو بھی ذکر کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نازل کردہ ذکر قرار دیا. پورا مجسم، پورا ڈھانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. سورۃ الطلاق 10:11 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ. یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی، ذکر نازل کیا ہے، جو ایسا رسول ہے. ذکر کون ہے؟ جو ایسا رسول ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کریں اسے کرنے کا اور جو کہیں اسے ماننے کا حکم دیا. پہلے کا نام اتباع، دوسرے کا نام اطاعت ہے. فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دے اللہ اور اس کا رسول کا حکم مانو. انا نحن نزلنا، اس کی توسیع اور اس کی گہرائی کو سمجھیے. اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے بے حد تاکید کے ساتھ لفظ ہم کو 3 دفعہ دہرایا. انا میں نا کا مطلب بھی ہم ہے، دوسرا نحن کا مطلب بھی ہم ہے، تیسرا نزلنا کے اندر میں جو نا ہے اس کا مطلب بھی ہم ہے. بہت کوشش سے تینوں تاکیدوں کا ترجمہ فصیح اردو زبان کے اندر میں کرنا مشکل ہے، اور یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی بھی دلیل ہے اور قرآن کریم کے معجزے کی بھی دلیل ہے. یہ ذکر کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنس کے لانے والے کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو نا، یہ تو خود ہم نے ہی نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور اسی طرح قاضی اسماعیل بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس میں کیا راز ہے کہ پہلی کتابیں قرآن کی طرح محفوظ نہ رہ سکیں. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت انسانوں کے ذمہ لگائی تھی، اس لیے اس کی حفاظت نہ ہو سکی پہلی کتابوں کی. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ مائدہ کی 44 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، بے شک ہم نے تورات اتاری اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بن گئے تھے. جب قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے، پہلی حکمت بتا دی گئی. دوسری حکمت یہ بھی ہے قرآن مجید اور حدیث قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہر کتاب ایک قوم ایک وقت تک کے لیے تھی. جس طرح قرآن مجید اپنے الفاظ معانی کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ جنوں انس بھی جمع ہو کر کے بھی اس جیسی صورت ایک بھی بنا نہیں سکتے. قرآن مجید کے الفاظ کو رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وہ وعدہ حیرت انگیز طور پر پورا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید
کے سوا دنیا کی کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود اس طرح محفوظ ہو کہ اس کے کسی حرف میں رد و بدل نہ ہوا ہو، اور دنیا بھر میں قرآن کریم کے جتنے بھی نسخے موجود ہیں اس میں معمولی سا بھی اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ مسلمانوں پر زوال اور غلامی کے ایام اگرچہ آئے ہیں مگر قرآن مجید کی حفاظت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی، اور قرآن مجید کی اس طرح کی حفاظت کے غیر مسلم مخالف بھی اس کے معترف ہیں۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ منکرین حدیث کی طرف سے عموماً حدیث کا انکار کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مگر حدیث کی حفاظت کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اس لیے حدیث کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ اس کی کیا دلیل ہے بھائی تم یہ جو کہہ رہے ہو، تو یہ آیت پڑھیں گے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے بندے جو آپ دلیل پیش کر رہے ہو یہاں تو قرآن مجید کا لفظ ہی موجود نہیں ہے بلکہ یہاں پہ تو ذکر ہے، ذکر میں حدیث بھی شامل ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست عجیب و غریب انتظام فرمایا کہ دنیا میں کسی شخص کے اقوال و افعال احوال اس طرح محفوظ نہیں جس طرح ہمارے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے احوال اقوال محفوظ ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، محدثین نے اتنی محنتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے محفوظ فرما دی، جس کی پیروی اور اطاعت ہمارے لیے لازم تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں رجال اور اصول حدیث کے علوم کا الہام فرمایا۔ انہوں نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ افراد کے حالات، ان کا قابل اعتماد ہونا، ان کا قابل اعتماد نہ ہونا، ان کا سن پیدائش اور سن وفات بھی محفوظ فرما دیا۔ جیسے معلوم ہو جاتا ہے یہ روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ کسی بھی نبی کی زندگی کے حالات، اقوال، افعال کے لیے یہ نہ اہتمام کسی امت کو نصیب ہوا، نہ کسی نبی کے احوال اس کے ہزارواں حصہ بھی ملتے ہیں جس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بحفاظت دنیا تک پہنچے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حدیث مبارکہ محفوظ نہ ہو تو قرآن مجید پر عمل کرنا ناممکن ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور اس طرح کے دیگر دین اسلام کے بہت سارے مسائل، کوئی چیز بھی حدیث کی تفصیل کے بغیر ادا کرنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ نہیں یہ بات کہ احادیث میں ضعیف روایات کی آمیزش ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حل بھی موجود ہے، تو اس اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ محدثین نے صحیح ضعیف احادیث کو الگ الگ کر دیا ہے، اور اسی طرح اس سے بڑھ کر شیعہ عقیدے کے مطابق یہ قرآن وہ نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس تھا۔ قرآن مجید کی صحت و عظمت پر ان کے اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بے دلیل دعوے کچھ وزن نہیں رکھتے، آج تک ان کے مضمون قرآن کا کہیں وجود نہیں ملا۔ اسی طرح منکرین حدیث کے اعتراض سے حدیثوں کی حفاظت پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ یہ سب اعتراض لا علمی یا الحاد کا نتیجہ ہے، اور ان سب کا جواب علماء کرام نے بہترین طریقے سے دے دیا ہے۔